آج ہم بات کرتے ہیں عشق الہی کی، اللہ کی ذات کے عشق کی بات کرتے ہیں، اللہ کے روبرو ہونے کی بات کرتے ہیں، اللہ سے وصل کی بات کرتے ہیں، اللہ سے روبرو ہونے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے سامنے ڈیرے لگانے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی ذات کی طلب کی بات کرتے ہیں۔ سلطان العاشقین، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کا مزار جھنگ میں ہے، شورکوٹ میں، فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی ذات کے سچے طالب ہو تو اس تصنیف، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نور الہدا، تو اس تصنیف کا شب و روز مطالعہ کرو۔ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اس میں انہوں نے چلہ لکھا ہے کہ اگر تم اس طرح چلہ کرو، چلہ کشی کرو، تو تم رب سے واصل ہو سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ اس کتاب کو پڑھ کر، اس کے مطابق چلہ کر کے اگر تم واصل باللہ نہ ہوئے، رب سے نہ ملے، تو تم کم بخت اور بے نصیب ہو۔ اب اس کتاب میں جو چلہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، ہم دنیا کو پانے کے لیے بہت مشکلات دیکھتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے بھی مشکلات ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کہ جب تم یہ چلہ سٹارٹ کرو گے، آغاز کرو گے، تو ندا آئے گی، کشف لے لو، کرامات لے لو، ہم سے جو لینا ہے لے لو، اللہ کی ذات کی طرف نہ جاؤ۔ لیکن تم نے طلب کیا کرنی ہے؟ اللہ کی ذات کی، اللہ کے سوا ہم کسی چیز کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ تو فرمایا جو مشکل آنی ہے، اس میں سے چند مشکلیں، جو 2-3 مشکلات ہیں، وہ میں گوشے گزار کرتا ہوں۔ اس کتاب میں نقش بنے ہوئے ہیں، جب آپ یہ چلہ کرو گے یہ نقش آئے گا، آپ نے اس طرح یہ چیزیں پڑھنی ہیں اور یہ مشکل آنی ہے آپ کے سامنے۔ فرمایا وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پہ پھر شیر آئیں گے۔ جب شیر آئیں گے تو شیر آ کے تمہاری 2 بازو اور 2 ٹانگیں علیحدہ کر دیں گے، کھینچ کے تمہیں چیر دیں گے۔ کس کی طلب کرتے ہو؟ اللہ کی۔ اللہ کی طلب نہیں کرنی۔ دنیا لے لو، جنتیں لے لو، حوریں لے لو، بنگلے لے لو، دودھ اور شہد کی نہریں لے لو، اللہ کی ذات کی طرف نہ جاؤ۔ لیکن فرماتے ہیں تم نے کس چیز کی طلب کرنی ہے؟ اللہ کی ذات کی سچی طلب کرنی ہے۔ فرمایا پھر دوبارہ جسم جوڑ دیے جائیں گے، پھر پوچھا جائے گا ہاں میں کس چیز کا طلبگار ہے؟ تو ندا آئے گی، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں اللہ کا طلبگار ہوں، اللہ کے عشق کا طلبگار ہوں، مجھے اللہ چاہیے۔ پھر فرمایا جائے گا کہ نابینا بندے، وہ اس میں کتاب میں ہر ایک اس عمل کے نقش بھی بنے ہوئے ہیں، پھر نابینا بندے ٹھہرا دیے جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی۔ فرمایا اگر تو اللہ کا سچا طالب ہے تو ان تلواروں سے گزر کے دکھا۔ فرمایا پھر وہی بندے کھڑے ہوں گے، تلواریں چلا رہے ہوں گے، بندہ وہاں سے گزرے گا، اس کے وہی بندے نابینا جو ہوں گے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے جسم کے۔ پھر فرمایا جائے گا کہ اور جسم دیا جائے گا۔ جب اور جسم دیا جائے گا تو وہ اس قابل ہوگا کہ اللہ کے عشق کو برداشت کر سکے، اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکے، کیونکہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تجلی سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ فرمایا میرے اوپر ویسی 70,000 تجلیات ہر دم پڑتی ہیں اور میں دم بھی نہیں مارتا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد جب یہ تمام امتحانات سے گزر جائے گا، یہ میں نے 2 امتحان آپ کو بتائے ہیں، جب ان تمام امتحانات سے گزر جائے گا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں گے اور تمہیں ایک جگہ لے کے جائیں گے جہاں پر خون کا سمندر ہوگا، اور خون کا سمندر ہوگا۔ فرمایا یہاں اس خون کا جو سمندر ہے تمام نبیوں ولیوں کا خون جگر ہے، تم اپنا لہو بھی اس میں شامل کرو۔ تو وہ اپنا لہو اس کے اندر تھوڑا شامل کرتا ہے۔ پھر علامہ اقبال کی تصنیف ہے جاوید نامہ، جاوید نامہ میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ مجھے بھی اس خون کے سمندر میں لے جایا گیا جس کو کلزم خونی، خون کے سمندر کے نام سے انہیں فارسی زبان میں علامہ اقبال نے بھی کتاب لکھی، جاوید نامہ کتاب کے اندر یہ تمام معاملات تحریر کیے۔ فرمایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو لے کے جاتے ہیں نور کے سمندر پر۔ نور کے سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غوطہ لگواتے ہیں نور کے سمندر میں، نور کے سمندر میں غوطہ لگواتے ہیں۔ جب نور کے سمندر سے باہر نکلتا ہے، وہ نور کا سمندر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور ہے، جب اس نور سے نکلتا ہے تو سامنے رب العالمین کی
ذات مبارکہ ہوتی ہے، اور اس کو بھی اقبال نے کلزم نوری کے نام سے بھی لکھا ہے جاوید نامہ میں، جبکہ جو باتیں میں ساری کر رہا ہوں یہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نور الہدیٰ میں تحریر ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سچے طالب ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے سچا عشق کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہ راہ اپنانی ہوگی جو سیدھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جاتی ہے۔ یہ تمام جب مجاہدے اور چلے کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے دل کی دولت کو پا لینا۔ حضرت سخی سلطان باہو کہ اس دولت کے بارے میں جو پوری کتاب لکھی، جبکہ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کی سب سے بہترین دولت دل کی دولت ہے۔ اللہ نے جو ملنا ہے، جو اللہ کی ذات کا، اللہ کے عشق کا، اللہ کی محبت کا رستہ ہے، وہ آپ کا دل ہے۔ تمام مشقتیں کرنے کا جو حقیقی مقصد تھا وہ دل کی دولت کو پانے کا تھا، تاکہ دل کی دولت جب پا لیں تو اس پہ استقامت آ جائے۔ اب یہ دو رستے ہیں اگر آپ اللہ کی ذات کے طالب ہیں۔ نمبر ایک، آپ وہ کتاب لے لیں، اس کتاب کے مطابق چلا کریں۔ اگر آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرتے ہیں، اس سے فائدہ آپ کی ذات کو ہونا ہے، اور آپ کو جنت ملنی ہے، اللہ کی ذات نہیں ملنی۔ آپ باہو نہیں بن سکتے، کلندر نہیں بن سکتے، جی شاہ نورانی نہیں بن سکتے۔ جب آپ اس کی ذات کو پانے کے لیے جد و جہد کریں گے، چلا کریں گے، اندر کے جہانوں کو جگانے کے لیے کوشش کریں گے، تو پھر آپ کو کچھ اور عمل بھی کرنا ہوگا جو انہوں نے نور الہدیٰ میں لکھا ہے۔ اب دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر جو عاشق بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، وہ نور الہدیٰ کتاب خریدیں، اس میں جتنے چلے مجاہدے لکھے ہوئے ہیں، جس طرح کی مشقتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ مشقتیں کریں اور دل کی دولت کو پا لیں، کیونکہ دل کا رستہ سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ، جس نے پہلے سے ہی چلہ کشی کی ہوئی ہو نور الہدیٰ کے مطابق اور واصل باللہ ہو، اس کے پاس چلے جائیں۔ پھر آپ کو کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی چلہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ واصل باللہ ہے، وہ رستے سارے جانتا ہے۔ تو اس کے پاس جائیں، وہ پہلے دن آپ کو ذکر قلب عطا کر دے گا۔ آپ دنیا میں ڈھونڈیں اس بندے کو، دو طریقے ہیں میں نے بتا دی، یا نور الہدیٰ کے مطابق چلہ کشی کریں، یا ایسے مرد فقیر کو ڈھونڈیں جو آپ کو پہلے دن ہی آپ کی دل کی تار کو رب سے واصل کر دے۔ بغیر چلے کے، بغیر مجاہدے کے، صاف ستھرے رہنے سے، صاف ستھرے کپڑے پہننے سے نہ بھوکے رہیں گے، نہ ننگے رہیں گے، نہ ہی کوئی تکلیف میں مبتلا ہوں گے، بلکہ خوشی سے اور ہنستے مسکراتے رب کی ذات تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا تو فکر اقبال کا یہ پلیٹ فارم آزما کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا ہمیں مقصد نہیں آپ کو گھیرنا، بلکہ آپ کو راہ دکھانا ہے کہ یہ راہ جو ہے، یہ دل کی راہ سیدھا اللہ تک جاتی ہے۔ شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کی ذات کو پانا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کو دنیا میں کوئی فقیر نہیں ملتا، تو آج آزما کر دیکھ لیں۔ دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، یہ ٹک ٹک ہو رہی ہے، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملیں۔ دل کی دھڑکنیں محسوس نہ ہو، نفس پکڑ لیں، نفس کا تعلق بھی دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے۔ اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دیں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو، اللہ اللہ اللہ۔ وضو ہے یہ نہیں ہے، دل کا وضو پانی سے نہیں ہونا، دل کا وضو اللہ کے نور سے ہونا ہے۔ ایک دن آئے گا جو رستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آہستہ آہستہ آپ کے اوپر وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کھلتی جائیں گی، اور آپ ان جہانوں کو اور ان نظاروں کو دیکھیں گے جو انسان کی، بشر کی یہ ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے دلوں کو روشن کریں، اپنے دل کی دھڑکنوں کو جو خالی ٹک ٹک کر رہی ہیں، اس ٹک ٹک کی بجائے اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ صرف جو ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، اسی ٹک ٹک کی آواز میں آئے اللہ 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 اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے، ہر وقت دل کی دھڑکنیں محسوس کریں۔ جو شخص چاہتا ہے، اس کی اجازت ہے، جو ویڈیو کی اس اینڈ میں ساتھ اللہ پڑھے گا، اس کو نور الہدیٰ کتاب پڑھنے کے بعد جو دولت عطا ہوتی ہے، اس ویڈیو کے اینڈ میں ہی وہی دولت عطا کر دی جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں وہ دولت عطا ہو تو آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.